شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، عزیز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ایمان کئی ساری چیزوں کو ماننے کا نام ہے. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اس کی وحدانیت کو اور اس کے لا شریک ہونے کو ماننا. پھر اسی طرح اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے بعد نبیوں کی رسالت کو ماننا اور آخرت کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، حشر اور نشر کو ماننا، جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو یہ ان بڑی بڑی چیزوں کو اور ان کے برحق ہونے کو، ان کی صداقت کو تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے. اس میں سب سے پہلی چیز وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا شریک ہونے کا وہ توحید کا عقیدہ ہے جو ہمارے ایمان کی جڑ ہے اور ہر مومن بندے کے ایمان کا وہ بنیادی پتھر ہے جس کے اوپر اس کے ایمان کی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے. اس سے بڑا عقیدہ کوئی نہیں ہے. سب سے پہلا عقیدہ اور سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے اللہ کو یہ مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اللہ کی ذات کو مانے، اللہ کے صفات کو مانے، اللہ کے کمالات کو مانے اور اللہ جیسے ہیں اور اللہ نے اپنے بارے میں قرآن میں، حدیث میں، نبیوں کے ذریعے سے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا ہے اور جو صحیح اور مستند طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، ان ساری باتوں کو ہم دل و جان سے اقرار کریں. یہ ہے اللہ کو ماننا. مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بھگوان کو ایک مانتے ہیں، ایشور کو ایک مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھگوان اور ایشور تو ایک ہی ہے. ہم بھی جو غیر مسلموں کے درمیان جیتے ہیں وہ بھی بہت ساری مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوپر والا بڑا ہے، اوپر والا یہ سب باتیں دیکھتا ہے، اوپر والے کی مرضی ہے. تو یہ مشرک قوموں کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کو یہ مانتے ہیں. کفار مکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک درجے میں وحدانیت کے قائل تھے. اللہ نے جگہ جگہ پوچھا ہے کہ مشرکین مکہ سے آپ پوچھیے کہ کون آپ کو زمین و آسمان سے روزی دیتا ہے اور کون ہے جو تمہاری ساری قوتوں کو جس نے پیدا کیا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اس کے جواب میں مشرک یہ کہیں گے
کہ اتنے بڑے بڑے جو کارنامے انجام دینے والی جو ذات ہے وہ صرف یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ جب تم ان بڑے بڑے کاموں میں اللہ کی ذات کو ایک مانتے ہو، تو بھی جب عبادت کا مرحلہ آتا ہے، سر جھکانے کا نمبر آتا ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے کیسے سر جھکاتے ہو؟ تو خدا کو ایک ماننے کا تصور بہت ساری قوموں کے درمیان ہے، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کی جو وحدانیت کا عقیدہ ہے، توحید کا جو عقیدہ ہے، وہ کامل اور مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان توحید کے ساتھ ساتھ رسالت پر عقیدہ نہ رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ مانے، انبیاء کو نہ مانے، پیغمبروں کو نہ مانے، رسولوں کو نہ مانے۔ رسولوں کو جب تک نہیں مانتا، رسالت پر جب تک عقیدہ نہیں رکھتا، اور ان کے سچا ہونے کا یقین جب تک اپنے دل کے اندر نہیں جماتا صحیح معنی میں، اس وقت تک وہ بندہ مومن اور موحد بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کی توحید کا خدا کے پاس کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ مکمل ہوتا ہے اس وقت جب کہ ہم اللہ کے ان پیغمبروں کو مانیں، اللہ کے ان رسولوں کو مانیں، اللہ کے ان بھیجے ہوئے نیک بندوں کو مانیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر اپنی بندوں کی طرف بھیجا ہے۔ اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ان کا بندہ مانتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کو مانے بغیر اللہ کی وحدانیت کو ماننا ایسا ہے جیسا کہ کوئی بندہ بغیر سیڑھی کے چھت پر چڑھنے کی کوشش کرے۔ سیڑھی کے بغیر جیسے کوئی چھت پر چڑھ نہیں سکتا، ایسے ہی اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی رسالت پر، ان کی صداقت پر، ان کے سچا ہونے پر جب تک عقیدہ اور اس کا ایمان نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ توحید کو پانے والا بھی نہیں ہوتا، توحید کا عقیدہ رکھنے والا بھی نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی جو ذات ہے اس کو کوئی بندہ، دنیا کا عقل مند سے عقل مند انسان، ذہین سے ذہین انسان، اپنے عقل کے بل بوتے اور اپنی سمجھ کے بل بوتے خدا کی ذات کو نہیں پہچان سکتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ جیسا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے ایسا مانو، ویسا تو ہم اللہ کو اسی وقت مان سکتے ہیں جب کہ اللہ کے پیغمبروں کو مانیں گے اور اللہ کے رسولوں کو مانیں گے، ان کی لائی تعلیمات کو مانیں گے، تو اس کی روشنی میں ہم کو خدا سمجھ میں آئے گا کہ خدا کیسا ہے۔ رسولوں کی تعلیمات کے بغیر اللہ کو سمجھنا انسانوں کے لیے ناممکن ہے، انسانوں کے لیے مشکل ہے، اور کوئی انسان اللہ کو پہچان نہیں سکتا جیسا کہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں جب تک کہ ہم پیغمبروں کو نہیں مان دیتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے اپنے پیغمبروں کے بھیجنے کا سلسلہ دنیا میں جاری رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے انسان بھی ہیں، دنیا میں سب سے پہلے نبی بھی ہیں، جنہوں نے آ کر اللہ کی پہچان اس کے بندوں کو کروائی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں آتے رہے، اور یہ سلسلہ مبارکہ آگے ختم ہوتا ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے رسول اور پیغمبر بھیجے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ہم نے ان میں سے بہت سو کے قصے آپ کو سنائے اور بہت سو کے قصے ہم نے آپ کو نہیں بھی سنائے۔ قرآن مجید میں تقریباً 25 صحابہ انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نبیوں کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے، لیکن جو ہزاروں انبیاء گزرے ہیں ان کو اگرچہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہر نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار کرنا بھی سارے نبیوں کا انکار کرنا مانا جائے گا۔
ثابت ہیں، اور جو بھی نبی برحق آئے ہیں دنیا میں، چاہے ہم ان کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ہم ان کو اللہ کا سچا پیغمبر تصور کرتے ہیں، اور یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ لیکن سارے نبیوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اتباع اور پیروی کا جب نمبر آئے گا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے گی، کسی نبی کی شریعت پر عمل نہیں کیا جائے گا، کسی رسول کی تعلیم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ عمل کا جب نمبر آئے گا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ تو یہ سلسلہ نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس کے لیے چنتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پیغمبروں کو ملائکہ میں سے بھی چنتے ہیں، کچھ کو رسول بنا کر جن کو پیغام دے کے نبیوں تک بھیجتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی کچھ پیغمبروں کو اللہ چنتے ہیں جن کو اللہ اپنا میسنجر، اپنا قاصد اور اپنا پیغام پہنچانے والا بنا کر لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو یہ نبوت یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ انسان کے حق میں، بندے کے حق میں اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے اس کو قبول کرے، منتخب کرے، اور امت سے کہیں، دنیا والوں سے کہیں کہ اس کی بات میری بات ہے، اور یہ جس سے روکے تو اس سے رکنا سمجھو کہ ضروری ہے اور میری طرف سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، وہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے جو بندوں کو سناتے ہیں۔ اس لیے نبی کی زبان سے نکلا ہوا قول حقیقت میں اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت ختم ہوا، لیکن ہمارے نبی اللہ کے جو آخری پیغمبر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں میں یہ خصوصی مقام عطا فرمایا، یہ خاص امتیازی شان عطا فرمائی، اور ایسی چند باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی جو کسی پیغمبر اور نبی کو نہیں عطا کی تھی۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور انسانوں پر جیسے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی نبوت پر ایمان لائیں، ویسے ہی نبیوں پر بھی ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے پیغمبروں سے یہ عہد دیا تھا کہ جب تمہارے پاس کوئی پیغمبر اور رسول آئے تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کہ تم ضرور ان کے اوپر ایمان لاؤ گے اور ان کی تم تعریف کرو گے اور ان کا تم سپورٹ کرو گے۔ تو نبیوں کے نبی، ہمارے جو نبی ہیں وہ عام انسانوں کے نبی تو نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کو اللہ نے ایک بہت بڑا یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ عام انسانوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کے بھی نبی ہیں، اور امام الانبیاء ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعزاز اور شرف عطا فرمایا۔ دوسرا جو اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان کل نبی یبعث الی قومه خاصۃ، ہر نبی کو صرف اپنی قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ آئے تو اپنی قوم کے پاس آئے، حضرت لوط آئے تو اپنی قوم کے نبی تھے، حضرت ابراہیم اپنی قوم کے نبی تھے۔ ہر نبی کو اپنی قوم کے پاس نبی بنا کے بھیجا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، مجھے ہر سیاہ اور سرخ کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سیاہ اور سرخ سے کیا مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں سیاہ اور سرخ سے مراد عرب اور عجم، یعنی ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور ایک مطلب علماء نے اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسود اور احمر سے مراد جنات اور انسان ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
تو ہر نبی اپنی اپنی قوم کا نبی ہوتا تھا، لیکن ہمارے جو نبی ہیں وہ امام الانبیاء بھی ہیں اور ساری امت اور ساری انسانیت کے نبی ہیں، اور قیامت تک آنے والے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا، کسی بھی خطے کا رہنے والا، کسی بھی زمانے میں پیدا ہونے والا انسان ہو، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مومن نہیں شمار ہو سکتا۔ اور تیسرا سب سے بڑا اعزاز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ انبیاء کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پر اس سلسلے کو ختم فرما دیا۔ ختم نبوت والا وہ اعزاز اور وہ اتنا بڑا عظیم المرتبت مقام جو کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا، وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ پیغمبر یہ خاتم النبیین ہے، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول، کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ دنیا میں ختم ہو چکا ہے، اب نہ دنیا میں کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ نیا کوئی رسول آئے گا۔ نیا نبی نہیں آئے گا لیکن پرانے نبی آ سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اور پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آسمانوں سے پھر دوبارہ نازل ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ جو آئیں گے وہ ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، وہ مستقل نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، بلکہ وہ آئیں گے اور وہ بھی امت محمدیہ کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میرے اور میرے سے پہلے جو نبیوں کا سلسلہ گزرا ہے اس کو آپ لوگ ایک مثال سے سمجھو، کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ، کہ یہ ایک بندہ جس نے بہت عالیشان عمارت تعمیر کی، اس کو بڑا خوبصورت بنایا، اس کو بڑا مزین بنایا اور بڑا جو ہے باریکی سے لطافت سے اس کی تعمیر اس نے مکمل کی، الا موضع لبنۃ من زاویہ، لیکن کونے میں یہ اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ پوری عمارت تعمیر ہو گئی، بڑی عالیشان عمارت ہے، لیکن ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اب لوگ آتے ہیں اور اس عمارت کو گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں، فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له، اور لوگ تعجب کرتے ہیں کس قدر خوبصورت عمارت ہے، بنانے والے نے کتنا عالیشان بنایا ہے اور کیا کاریگری ہے، کیا زیب و زینت ہے، لیکن اس جگہ کو جو خالی اینٹ کی ہے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حلا اوعت هذه اللبنہ، بھائی یہ جگہ خالی کیوں نظر آ رہی ہے، یہاں پر کوئی اینٹ کیوں نہیں رکھ دیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا تلک اللبنہ، میں وہ آخری اینٹ ہوں جو اس عمارت میں رکھ دی گئی، اب اس عمارت میں مزید کوئی جگہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پر کوئی چیز فٹ کر سکے۔ تو قصر نبوت کا وہ محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی دسیوں آیتوں سے، احادیث مبارکہ میں اور سینکڑوں احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، پوری امت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی اٹھ کے کہے گا کہ میں بھی نبی ہوں، میرے اوپر بھی وحی آتی ہے اور اے لوگوں تم کو میری بھی بات ماننا ہے، تو امت کہے گی کہ تم جھوٹے ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب جو بھی نبوت کی بات کرے گا وہ جھوٹا شمار ہوگا، مکار شمار ہوگا، اور خود وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے پیدا ہو گئے تھے۔ اسود عنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اس نے نبوت
لیکن صحابی نے اس کو اسی وقت جہنم رسید کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری پہنچی تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ کذاب، اس نے ان کی نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور جنگ کیا اور کہا کہ یہ لوگ ہیں جو اسلام کو ملیامت کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی اس عمارت کو جو اللہ نے مکمل کر دی ہے اس کے اندر نقب زنی کرنا چاہتے ہیں، ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اور گمراہی امت کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں. ان لوگوں سے جہاد کرنا ضروری ہے. تو ہر زمانے میں وقتاً فوقتاً ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے ہی امت کو پیشن گوئی فرما دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، یاد رکھو میری امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات شروع ہوئی تھی اللہ کی توحید جو ہے وحدانیت کو ماننا اور رسولوں کی رسالت کو ماننا، اور رسولوں کی رسالت کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا اور یہ ماننا کہ رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے بھیجے ہیں، لیکن وہ رسولوں کا سلسلہ آ کر ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ختم ہو گیا ہے. اب اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے. قیامت تک کے لیے ہمارے ہی نبی سب کے لیے نبی مانے جائیں گے. قیامت تک کے لیے نہ کوئی نیا نبی آئے گا، قیامت تک کے لیے نہ کوئی نئی امت پیدا ہوگی. ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے. ہر نبی کو ماننے والی جو قوم ہے وہ اس نبی کی امت کہلاتی ہے. حضرت موسیٰ کی امت، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ان کی امت، اور حضرت سلیمان کو ماننے والے ان کی امت. لیکن ہمارے نبی کو ماننے والے امت محمدیہ ان کو کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ایسے ہی اس نبی کے بعد جب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت کے بعد بھی کوئی امت آنے والی نہیں ہے. لیکن بھائیوں، جہاں امت مسلمہ کے اوپر بہت سارے فتنے ہر طرف سے الوار کیے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگ آج بھی اپنے آپ کو نبی بولنے کی بات جاری رکھے ہوئے ہیں، اور امت کے بھولے بھالے وہ نوجوان اور مسلمان جن کو نبیوں کے بارے میں عقیدہ واضح طور سے ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، رسالت کے عقیدہ اس کی کیا نزاکت ہے وہ اس کو مستحضر نہیں ہے، اور جو اسلام کی بنیادی باتوں کو نہیں جانتے اور اس کے بارے میں کمزوری ہے، وہ لوگ ان لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور کوئی جھوٹا اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں. قریب زمانے میں جو ایسا بہت بڑا جھوٹا پیدا ہوا تھا وہ پنجاب کا رہنے والا مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس کے ماننے والے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. احمدی کہتے ہیں. یہ وہ بڑا جو ہے جھوٹا انسان گزرا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انگریزوں کی حکومت نے اس کو سرپرستی اور اس کی پشت پناہی کی اور اس کو بیک سپورٹ دیا، جس کے نتیجے میں وہ آج تک جتنا موجود ہے ہر شہر میں ہے اور ہر علاقے میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو اسلام کی بات بول کر، ایمان کی بات بول کر، قرآن کا نام لے کر، نماز کا نام لے کر، روزے اور زکات کا نام لے کر ہمارے لوگوں کو بہکاتے ہیں. اور ہمارے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ بریلوی جیسا ایک فرقہ ہے، اہل حدیث جیسا ایک فرقہ ہے، مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، احمدیہ بھی کوئی ایک فرقہ ہے، اس لیے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں. حالانکہ بھائیوں، وہ مسلمان ہرگز نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ایک نبی کو ماننے والے ہیں جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مرزا
مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو وہ لوگ نبی مانتے ہیں اور اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو غلام احمد قادیانی کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو الگ نام اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا بتاتے ہیں، نماز پڑھنے والا بتاتے ہیں، قرآن آپ کو گفٹ کریں گے اور احادیث کی کتابیں آپ کو لا کر دیں گے، اسلام کا لٹریچر آپ کو بہت اچھے انداز سے آپ کے سامنے لا کر رکھیں گے. اور مسلمانوں میں سے جب کوئی غریب نظر آئے گا، کمزور نظر آئے گا، پریشان نظر آئے گا تو اس کو مالی سپورٹ کریں گے اور فائنینشلی اس کی مدد کریں گے اور مسلمانوں کو دھیرے دھیرے اپنے قریب کر کے یہ کہیں گے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ مان لو. اسی کا دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ پیدا ہوئے. ابھی قریب میں شکیل بن حنیف کے نام سے چھوٹا پیدا ہوا، اس نے بھی کہا کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے دعوے کیے. بہت سارے لوگ اس کی بات کو سن کر بھی گمراہ ہو گئے. تو عقیدہ رسالت کے تعلق سے امت محمدیہ کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ رسالت کا جو منصب ہے، رسالت کا جو عقیدہ ہے وہ عام عقیدہ نہیں ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کوئی آیا مسلمان ہوا. عام لوگ کیا سمجھتے ہیں دوسرے لوگ کہ ہر قوم میں کوئی ایک لیڈر پیدا ہوا، ہر قوم میں کوئی ایک ریفارمر پیدا ہوا، یہ ایک مصلح پیدا ہوا جس نے اس قوم کی اصلاح کی. جیسے بدھا پیدا ہوئی ہندوستان کے اندر، گوتم بدھ، ان کے ماننے والے بدھ مذہب کے ماننے والے کہلاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ گاندھی کو مانتے ہیں. ہمارے یہاں کرناٹک میں بسونا پیدا ہوئے، لنگایت طبقے کے ماننے والے جن کو مانتے ہیں لنگایت لوگ. ہر قوم میں کوئی ایک لیڈر، ایک ریفارمر، یہ اس قوم کی بھلائی چاہنے والا پیدا ہوا. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسا ایک لیڈر محمد رسول اللہ پیدا ہوئے. بھائیوں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، دنیا کی دوسری قوموں میں جو لیڈر پیدا ہوتا ہے، نبی ایسا لیڈر نہیں ہوتا، بلکہ نبی تو خدا کا بھیجا ہوا وہ خاص بندہ ہوتا ہے جس کی بات کو ماننا پوری انسانیت کے اوپر ضروری ہے. نبی عام دنیا کے لیڈروں جیسا لیڈر نہیں ہوتا. نبوت کوئی منصب نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی بھی بن کے ان کے کہے کہ میں نبی ہوں، بلکہ اللہ منتخب کرتے ہیں اور اس کو اپنا پیغام دے کے بھیجتے ہیں اور لوگوں کو بولتے ہیں اس کو ماننا مجھے ماننا ہے، اس کا انکار مجھے انکار ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب سارے لوگوں کو جمع کریں گے تو کافروں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس میرا پیغمبر آیا تھا نہیں آیا تھا؟ تو کافر لوگ کہیں گے ہمارے پاس تو آپ کا کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی میسنجر نہیں آیا. تو امت محمدیہ اس وقت اٹھ کے کھڑی ہوگی اور کہے گی نہیں یا اللہ، آپ نے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا، بہت سے رسولوں کو بھیجا، ہم ایمان لائے ان سب کے اوپر، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہر قوم کے پاس اس کا نبی آیا. وما ارسلنا، کہ ہم نے ہر قوم کے پاس یہ ایک رسول بھیجا تھا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو اللہ کہیں گے اے امت محمدیہ، تم تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، تم تو حضرت سلیمان کے زمانے میں نہیں تھے، تم تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، تم نے کیسی یہ گواہی دے دی کہ ہر زمانے میں نبی آیا تھا؟ تو امت محمدیہ اس وقت کہے گی کہ یا اللہ، یہ ساری باتیں ہم کو ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، ہمارے نبی کی باتوں کو ہم سچا مانتے ہیں، لہذا ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہر قوم میں نبی آیا. تو بھائیوں، اللہ کی طرف سے جو نبی آتا ہے وہ قوم کے اوپر حجت ہوتا ہے، وہ قوم کے اوپر دلیل ہوتا ہے، وہ قوم کے اوپر خدا کا وہ بہت بڑا وہ ایک ایسا ماڈل ہوتا ہے کہ اس کو ماننا وہ اللہ کو ماننا، اس کا انکار اللہ کا انکار مانا جاتا ہے. اس لیے عام طور سے جیسا سمجھتے ہیں غیر قوم والے، مسلمان تو ایسا نہیں سمجھتے، لیکن غیر قوم والے کیا سمجھتے ہیں؟ ہر قوم کا ایک لیڈر ہے، مسلمانوں کا بھی ایک لیڈر محمد رسول اللہ پیدا ہو گئے ہیں. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں. اور دوسرے جتنے لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں،
بدھسٹ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، رسول اللہ کو نہیں مانا. اگر تم کو مرزا غلام احمد قادیانی سچا دکھتا ہے تم مانو خوشی سے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں مسلمانوں کا لیبل استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ مت دو. مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے، مسلمانوں کے جو عبادت کا طریقہ ہے اس کو نماز، روزہ اور زکات کہا جاتا ہے، اور ہندوؤں کی جو عبادت گاہ ہے اس کو مندر کہا جاتا ہے، کرسچنوں کی جو عبادت گاہ ہے اسے چرچ کہا جاتا ہے، سکھوں کی جو عبادت گاہ ہے گردوارا سے بولتے ہیں. اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اپنی جو عبادت گاہ ہے اسے الگ سے کوئی نام دے لیں، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس پہ ہے کہ تم مسلمانوں کا لیبل استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، مسجد کا نام استعمال کرتے ہو، قرآن کا نام استعمال کرتے ہو، نماز کا نام استعمال کرتے ہو، روزے اور زکات کا نام استعمال کرتے ہو. یہ دھوکہ ہے جو تم مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہو. اگر تم کو دوسرا نبی ماننا ہے مانو تم اپنے حساب سے اور جاؤ تم اپنے انجام کو، لیکن مسلمانوں کے نام پر دھوکہ دینے کی تم کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اور ہمارے لوگوں کو بھی اس سلسلے میں بالخصوص نوجوانوں کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اوپر، ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر، رسالت کے اوپر، قرآن کے نام پہ، نماز کے نام پہ، اسلامی تعلیمات کے نام سے دھوکہ دینے والے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. توحید کے عقیدے کو، رسالت کے عقیدے کو، آخرت کے عقیدے کو، اسلام کی بنیادی تعلیمات کو علماء سے، جانکاروں سے اور معتبر کتابوں سے پڑھ پڑھ کر، سن کر، جان کر سیکھنے کی ضرورت ہے. اپنی آنے والی نسل کو، کالجوں میں پڑھنے والوں کو، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ کتنی نازک چیز ہوتی ہے، ایمان کتنا قیمتی چیز ہوتی ہے، اور دوسری جو اسلامی تعلیمات ہیں جن کے اوپر اللہ نے نجات اور ہلاکت کا مدار رکھا ہے، یہ کتنی نازک چیز ہوتی ہے. عقیدے میں کوئی کمپرومائز خدا کے پاس قبول ہونے والا نہیں ہے. عقیدے میں کوئی چھوڑ نہیں چلنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا، یہ ایک مکھی کی وجہ سے یہ ایک بندہ جنت میں گیا، یہ ایک مکھی کی وجہ سے یہ ایک بندہ جہنم میں گیا. صحابہ کو حیرت ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک مکھی کی وجہ سے کوئی جنت میں جائے، یہ ایک مکھی کی وجہ سے کوئی جہنم میں جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوا کہ پہلے زمانے میں لوگ، دو انسان وہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے وہ ایسے علاقے سے گزرے جہاں ایک مندر تھا. اس مندر کے ماننے والے جو بھی وہاں سے گزرتے تھے ان کو بولتے تھے کہ ہمارے بت کے نام پہ چڑھاوا چڑھانا تمہارے اوپر ضروری ہے. ہمارا یہ اصول ہے، جو بھی ہمارے مندر کے سامنے سے گزرتا ہے وہ ہمارے بت کے نام پہ چڑھاوا چڑھائے گا، نذرانہ چڑھائے گا. اب وہ دونوں مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن جب ان کافروں نے، مشرکوں نے کہا نہیں ہم تم کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے، کچھ تو ہمارے بت کے نام پر تم کو نذرانہ چڑھانا پڑے گا. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم چڑھائیں گے بھی نہیں. تو ان کافروں نے کہا کچھ نہیں ہے تمہارے پاس تو کم از کم ایک مکھی مارو اور مکھی مار کے ہمارے بت کے نام پہ نذرانہ چڑھاؤ. تو اس میں سے ایک بندے نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. اس نے ایک مکھی ماری اور وہ بت کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دیا. تو ان مشرکوں نے اسے چھوڑ دیا اور دوسرے بندے نے اتنا بھی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے مسئلے میں اور وحدانیت کے مسئلے میں، ایمان کے مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں رتی برابر کمپرومائز نہیں قبول کر سکتے. میں مکھی بھی تمہارے بت کے نام پر مارنے کو تیار نہیں ہو. تو ان لوگوں نے اس کو جان سے مار دیا. تو خدا کے رسول فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں بندے اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے اس ایک مکھی مار کے بت کو کے نام پر چڑھانے والے کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اٹھا کے جہنم میں بھیج دیا. اور یہ اس بندے کو اللہ نے اس ایمان کے اور عقیدے کی بنیاد پر اللہ نے اس کو جنت میں بھیجا. تو بھائیوں، اس حدیث سے ہم جان سکتے ہیں کہ عقیدے کا مسئلہ کتنا نازک مسئلہ ہے. عقیدے کا مسئلہ اسلام کے اندر بڑا حساس ہے، بڑا نازک ہے، بڑے اس کے رولز ہیں،
بڑی باریکیاں ہیں، اس لیے عقیدوں کی جانکاری اور اس کے بارے میں صحیح باتوں کو معلوم کرنا اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے مل جلنے والوں کو ایسی باتوں سے باخبر رکھنا ہم سب پر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور پورے امت محمدیہ کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اسلام پر جینا اور ایمان پر مرنا ہم لوگوں کو مقدر فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے، آمین۔